وہ گانے بہت زیادہ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نعت خوانی میں وہ تاثیر نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے۔ کیونکہ اب جو انڈیا ہے یا جو دوسرے ملک ہیں نا، وہاں ان کی باقاعدہ جیسے یہاں پہ 4 سال ایک چیز کو پڑھتے ہیں نا، انجینئرنگ ہو یا میڈیکل ہو یا جو بھی فیلڈ ہو، اس کو 4 سال 5 سال پڑھتے ہیں، پورا اس میں جو ہے نا ماہر بن جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہے، وہاں باقاعدہ اسکول ہے ڈانس کے لیے، اسکول ہے میوزک کے لیے، اسکول ہے پتہ نہیں، یعنی ایک وہاں پہ ایک یہ فن ہے، بہت چیزیں ہیں، وہ انہوں نے اس کو ایک دنیا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے یہاں نہیں ہے، شکر ہے اس پر، اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو نعت خوان ہے نا، اب ان کے بھی استاد نہیں ہیں، ان کو بھی وہ دھن لگانا ہوتا ہے، سر لگانا ہوتا ہے، ان کو بھی بنانی ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بس آ جاؤ نعت خوان پڑھو، نعت خوان بن جاؤ اور بس۔ گلے کی اصل میں خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی اس وقت ہوگا کہاں سر لگانا ہے، کہاں نیچے اوپر، یہ وہ سب کچھ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ گانے سنتے ہیں، پھر گانا سننے کے بعد ان کو کوئی دیا جاتا ہے نا نعت کہ آپ کو یہ نعت پڑھنا ہے، یا کہیں سے کلام اٹھا لیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس گانے کو سن کے جو ہے نا پھر تھوڑا سا جیسے وہ ہے نا، جیسے اس کا سر ہے یہ وہ سیم ٹو سیم وہ تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس جیسا تھوڑا سا بنا دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ پورا گانا ہے۔ بعض تو بالکل گانا کے کٹنگ پہ ہوتے ہیں، بعض تو بس یہ گانا سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو آج کل کے جو نوجوان جو نعت خوان ہے، نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے چلاتے ہیں، ایسا سر لگاتے ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ، لیکن تاثیر نہیں ہے، مزہ نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ گانا سن کے آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، یہ ہے مولانا، بڑے خطرے کی چیز ہے۔ تو آپ ابھی اب دیکھو وہ امداد اللہ فل فوٹو صاحب ہے، آپ ان کی نعت سنو یار، میں نے تقریباً 10 یا 12-13 سال پہلے ان کی ایک نعت سنی تھی، ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے نا، بس جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، تو ابھی تک وہ مجھے جو ہے نا تاثیر دل میں لگی ہوئی ہے۔ جیڑا مونجا حضور آئڑو جایو نہ جمندو نورو آ، وہ ابھی تک میرے دل میں لگی ہوئی ہے، یقین کر۔ وہ جو پڑھ رہا تھا نا میں، بس کیا شان ہے، وہ میں نے سنے۔ انس یونس ہو گیا، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ گانے کے طرز یہ وہ نہیں کرتے ہیں، اس کا بھی ایک مزہ آ جاتا ہے۔ باقی جو لونڈے قسم کے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے دوست ابھی نعت خوان بڑے بڑے بن گئے۔ میں جب اپنے کلاس میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہوتا نا، کمپٹیشن ہوتا، تو میں بھی نعت پڑھتا تھا، تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ تھوڑا سا کمزور تھے، میں ٹھیک تھا، لیکن آج کل وہ بڑے نعت خوان بن گئے بڑے نعت خوان بن گئے۔ بس یہ ہے یار، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا نعت پڑھنا ہی چھوڑ دیا، میں نے کہا یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کو نعت پڑھو گے تو اس میں تو آپ کو شہرت اور وہ چیز نہیں ملے گی، آپ اپنا خود جو ہے نا طرز لگاؤ، یہ خود جب لگے گا جب آپ گانوں کے طرز پہ لگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، ہر چیز زمین پر فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بے شک کہ آپ کا رب جو عظمتوں والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، اسی کی ذات باقی رہے گی، اسی کی ذات۔ قیامت آئے گی مولانا، سارے چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گے، میدان ایسا چٹیل میدان بن جائے گا، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ سبزہ، یہ مہکتے پھول، یہ رنگ برنگیاں، سارے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ باقی رہے گا بس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو ہے، يَسْأَلُهُ، یہ اسی سے سوال کرتے ہیں، یہ اسی سے پورے زمین پورے زمین میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کس سے سوال کرتے ہیں، کہ اللہ سے کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر دن ایک نئے شان کے ساتھ آتا ہے، ایک نئے شان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کل ہمیں تھوڑا ملا ہے تو بس
اس کے بعد ملے ہی نہیں، ایک نئے شان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو دیتے ہیں، ایک نئے شان کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں، پورے عالم کو چلاتے ایک نئے شان کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، امن قریب آپ کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، ایُّهَا الثَّقَلَانِ، اے بوجھ والے۔ دو مخلوق، کون؟ ایک انسان ہے، ایک جنات ہیں۔ یہ کیوں بوجھ والے اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو مکلف بنایا، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ وہ تو کسی جانور میں نہیں ہے نا عقل شعور، کوئی مکلف تو نہیں ہے کوئی نماز پڑھنے کا یہ وہ، ہاں تو یہ ہے، تو کیا ہے بھائی؟ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے، کوئی آپ گائے مائے یہ وہ جانوروں کو تو نہیں کہو گے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ نے کیا ہے؟ انسان کو مکلف بنایا، تو ان کے اوپر بوجھ ہے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے انسان اور جنات کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے حدود سے نکلنے کی، اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو، فانفذوا تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر بڑے زبردست قوت کے ساتھ، مگر بڑے یعنی قیامت کے دن جب ان کے اوپر عذاب ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے حدود سے نکل کے کہیں بھاگ جائیں، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، ان پر آگ کے شعلے بھیجا جائے گا، وَنُحَاسٌ اور دھواں بھی، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اب اس آگ کے شعلے بھی ہوں گے اور دھواں بھی ہوگا۔ مولانا زکریا صاحب اگر یہ کمرہ بند کر دیا جائے، دروازے شروازے بند کیے جائیں اور یہاں پہ صرف دھواں ہی دھواں ہو، اتنا دھواں ہو کہ ایک آدمی دوسرے کو نہ دیکھ سکے، تو رہ پاؤ گے 5 منٹ؟ ایک دھواں بھی عذاب، پھر آگ کے شعلے بھی، اللہ بچے، اور اپنی مدد بھی نہیں کر پائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی یہاں پہ عذاب کا تذکرہ آیا اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مولانا الیاس صاحب یہاں پہ عذاب کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کے عذاب دی جائے گا، اور وہاں سے فرما رہے ہیں آپ اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ کہ دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، نعمتیں دی، قرآن کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم نے نعمتیں دی، تم اب ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اس عذاب کے لیے؟ کون کون سے تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو پھر یہ عذاب آئیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً ہو جائے گا لال، كَالدِّهَانِ کس طرح؟ سرخ جو ہے نا وہ چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں انسان اور جنات سے، جنات اور انسان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، بس حساب کتاب پہلے ہی ہو چکا ہے، پہلے ہی، اب عذاب دیتے ہوئے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بِسِیمَاهُمْ نشانیوں سے، علامات سے پہچانے جائیں گے، جیسے ہر شخص پہچانا جاتا ہے کسی نہ کسی علامت کی وجہ سے۔ آپ کے بھی علامات ہوتے ہیں نا شناختی کارڈ میں، فلاں جگہ پہ تل ہے، فلاں جگہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اگر کچھ بھی نہ ہو
تو انسان پریشان ہوتا ہے یار ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ایسے ہاں بھائی کوئی علامت ہے نہیں، بس لکھ لیتے ہیں چہرے پہ تل، چہرے پہ وہ ہوتا ہی ہے، چہرے پہ تل شناختی کارڈ میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ چل بھائی اب کہاں اب صحیح مولانا فدا صاحب کو کہاں اب اس کی علامت ڈھونڈے یار، چل بھائی چہرے پہ تل لکھ دیتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ اپنی علامت سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑے جائیں گے، جکڑ دیے جائیں گے ان کے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں کے، ان کے پاؤں اور پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پیشانی کے بال، اس سے انسان جلدی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی کے پیشانی کے بال پکڑو ایسے کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہی جہنم ہے الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے مجرم لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹھکراتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اسی کے اس جہنم کے وَبَيْنَ حَمِيمٍ، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یہ طواف کریں گے۔ کبھی جہنم میں جائیں گے، پیاس لگے گی، پھر کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کی طرف آئیں گے، وہاں سے پانی پئیں گے، پھر جائیں گے جہنم میں، پھر بس یہی ان کا سلسلہ چلتا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔